بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتاح العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر ایم رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق سن سیریز نیو کورس اردو کلاس ہفتم اور یونٹ نمبر 14 سبق نمبر 14۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ دئی اور شہری زندگی۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، اس کو بیان کرنے سے پہلے کچھ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سب احباب جو ہے وہ لیکچرز کے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ لنک مانگتے ہوتے ہیں، جو کہ یوٹیوب کی طرف سے جو ہے نا وہ آنر کے لیے بین ہے، اس سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، تو وہ نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو البتہ ایک چیز کا جو ہے نا وہ دھیان رکھا کریں کہ آپ کو پکچر کی صورت میں جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے واٹس ایپ گروپ میں جو بھیجی جاتی ہیں ویڈیوز، ان کو آپ اوپر جو ہے وہ ٹیگ دیا ہوتا ہے، اس کے حساب سے جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہوتے ہیں۔ دوسری ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی لیکچر جو ہے وہ سنتے ہیں نا یہاں پر، تو اس کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب آپ کو بیک اینڈ پہ جو ہے نا وہ لیکچرز دوبارہ وہ اس سے ملتے جلتے دکھاتا ہوتا ہے چینل کے، جو آپ نے ابھی تک نہیں سنے ہوتے۔ اس لیے جو ہے نا وہ جب بھی آپ دوبارہ جو ہے وہ ایپ کے اندر آیا کریں تو سکرول ڈاؤن کر کے جب آپ نے جو ہے نا وہ چینل سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے، سبسکرائب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 7 ارب کی آبادی میں سے آپ اگر مجھے ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو نہیں ملوں گا، لیکن اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تو پھر آپ کے پاس کلو ہوگا، آپ کے پاس ایک آنکڑا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ میں آپ کے بہت قریب ہوں گا اور آپ مجھے جو ہے نا وہ آسانی سے ڈھونڈ سکیں گے۔ ایک چیز اور جو ہے وہ آپ سے بتانی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ پلے لسٹ کا وزٹ نہیں کرتے ہوتے۔ اگر آپ پراپر طریقے سے پلے لسٹ کا وزٹ کریں تو اس کے اندر لیکچرز ڈھونڈنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا، ہر بندہ جو ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ صرف اسے رٹا رٹایا جو ہے وہ لیکچر دے دیا جائے، جبکہ وہ اپنی ٹیچنگ کو جو ہے وہ انہینس نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا۔ میں نے آپ کو بڑی دفعہ بتایا ہے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ ٹریننگ سیشنز بائی پروفیسر ایم رضا کی جو پلے لسٹ ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح اسپوکن پلے لسٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اردو لٹریچر کی پلے لسٹ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بیت بازی، اردو ورسز بیٹل جو ہے، اگر آپ کو جو ہے نا بچوں کو، اگر کوئی بچہ آپ سے کوشچن کر لے کہ اس کو جو ہے وہ اشعار چاہیے جو کہ حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے ہوں، تو تب بھی آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ضروری ہے، اور بڑی محنت سے جو ہے وہ پلے لسٹ تیار کی گئی ہے، جس میں الف سے لے کر یہ تک جو ہے تمام جو ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے سینکڑوں اشعار کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سے ایک اور گزارش تھی کہ جو تعلیم و تربیت کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ صرف تعلیم و تربیت کے جو ہمارے اسباق ہیں یا جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں یا جو آپ کی آن ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کے میسیجز یا کسی قسم کی چیٹنگ سختی سے منع ہے۔ آپ کو 1000 مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ میں خود بھی اس کے اندر ایون میں گڈ مارننگ کا، گڈ نائٹ کا یا گڈ آفٹرنون کا، یا اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو جمعہ مبارک کا یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا میسج بھی نہیں بھیجتا ہوتا، تاکہ کسی کی طرف سے بھیجا ہوا جو آن ڈیمانڈ لیکچر ہو یا اس نے جو ریسورسز بھیجے ہوئے ہوں وہ اتنے اوپر نہ چلے جائیں کہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ تو اب جو ہے وہ مقاصد کو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 14 کے دئی اور شہری زندگی کے مقاصد جو ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے۔ طلبہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں بڑی دفعہ اس لفظ کو جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں کہ طلباء ہونا چاہیے تھا۔ طلبہ کے اندر طلباء اور طالبات دونوں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ طلبہ جو ہے کے ساتھ ہوتا ہے اس میں دونوں موجود ہوتے ہیں۔ یہ کاتب کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کمپوزنگ مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، یا جو ہے مطلب ہے کہ جو ہے وہ میرے خیال سے زیادہ یہی ہو سکتی ہے، چونکہ آفاق کا سلیبس جو ہے وہ بہت رینونڈ سلیبس ہے۔ تو بارے دیگر اب آگے چلتے ہیں جی۔ شہری اور دیہاتی زندگی کے فرق کو جان سکیں، یہاں پہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک کانسیپٹ آپ نے جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا ہے کہ بیٹا شہری زندگی جو ہے وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ دیہاتی زندگی کے پہلو رکھیں گے تو ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ بہتری ملے گی ماحول کے اندر، اور اگر وہ دیہاتی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ ہم شہری زندگی کے جو ہے نا وہ کچھ ایلیمنٹس رکھیں گے، کچھ بنیادی عناصر رکھیں گے، تو ہمیں دیہاتی زندگی بھی بڑی اچھی لگے گی۔ میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتی زندگی کے اندر جو ہے وہ کنوینس یا ٹرانسپورٹیشن بہت کم ہوتی ہے، تو اگر جو ہے وہ دیہاتی زندگی کے اندر ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو آٹومیٹکلی دیہاتی زندگی بھی جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی ہے، اور شہری زندگی جو ہے
اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ پولوشن بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم وہاں پہ اور دیہاتی زندگی کے اندر درخت اور جو ہے وہ گرینری بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر ہم شہری زندگی کے اندر بھی گرینری کو ایک خاص اور مناسب مقام دیں تو ہم شہری زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ دیہاتی زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن فرق آپ نے بتانا ہے، جو چیزیں دیہاتی زندگی کے اندر موجود ہیں اور شہری زندگی میں نہیں ہیں، اور جو چیزیں شہری زندگی میں موجود ہیں اور دیہاتی زندگی میں نہیں ہیں، وہ آپ بیان کر دیں گے تو اس کا فرق جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ معلومات کو بیان کرتے ہوئے اپنے رد عمل کو شامل ایک گفتگو کریں۔ رد عمل یعنی وہ فیڈ بیک جو آپ کا، جیسے میں نے آپ کو شہری اور دیہاتی زندگی کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنا رد عمل دیا ہے نا، بالکل آپ نے اسی کو جو ہے وہ آگے بیان کرنا ہے۔ عبارت کو روانی اور زیر و بم، روانی کا مطلب ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ، سلاست کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، جس کو مطلب ہے جس کے اندر کم نہ ہو، یعنی کہ زیادہ یعنی اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹکڑیاں نہ ہو گفتگو کے اندر۔ ٹکڑیوں کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پازز نہ ہو، سپیڈ بریکرز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ زیرو بم درست لہجے، شدت اور رفتار، مناسب رفتار کے ساتھ مسلسل پڑھ سکیں۔ جو ہے نا زیرو بم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کا اتار چڑھاؤ، شہری دیہاتی، شہری نہیں کہہ سکتے، دیہاتی نہیں کہہ سکتے، مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو جو ہے وہ، یہ ہوتا ہے زیرو بم۔ درست لہجے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے وہ معلومات ہے تو معلومات نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو، ٹھیک ہے۔ شدت اور مناسب الفاظ، کون سے لفظ کے اوپر جو ہے وہ زور لگانا ہے اور کون سے لفظ کو نرمی سے ادا کرنا ہے، یہ جو ہے وہ فینکس فوکسز کے اندر جو ہے میں انگلش کے اندر بھی آپ کو بیان کر چکا ہوا ہوں اور اردو کے اندر بھی کئی جگہوں پہ بیان کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو انشاءاللہ العزیز الگ سے اس پر آپ کو ٹریننگ سیشن دے دوں گا، سبق پڑھ کر اہم نکات خلاصے کی صورت میں لکھ سکیں۔ اچھا، خلاصہ بڑا امپورٹنٹ ہے 7th کلاس تک آنے کی صورت میں، کہ سبق کے اہم نکات جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ خلاصہ کا جو ہے وہ بنیادی کانسیپٹ سمجھ لیں کہ ہر پیراگراف کا آپ نے تیسرا حصہ دینا ہوتا ہے۔ ٹوٹل اگر جو ہے وہ 10 پیراگراف ہوں گے تو 3 پیراگراف جو ہے وہ خلاصہ میں آئیں گے، ٹوٹل 20 ہوں گے تو پھر 6، 6.5 یا 7 جو ہے وہ خلاصہ کے اندر جو ہے وہ آئیں گے جو پیراگرافس ہوں گے۔ مضمون نگاری میں کسی طرز نگارش کے تحت الفاظ کا موضوع اور برمحل استعمال ہے، مناسب پیرا بندی اور صحت زبان کے ساتھ پیش کر سکیں۔ مضمون نگاری کا جو ہے نا وہ سادہ سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو تقریر ہوتی ہے در حقیقت وہ بھی مضمون ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو وربلی بیان کر دیتے ہوتے ہیں۔ مضمون نگاری کے اوپر جو ہے وہ آلموسٹ ٹریننگ سیشن جو ہے تقریباً قریب ہے۔ میں نے 2 الگ الگ سکولز کے اندر جو ہے وہ ایبٹ آباد میں آئی تھنک پاکستان گرامر سکول تھا یا اس طرح، مجھے ایگزیکٹ نام اس وقت ذہن میں نہیں، بڑا عرصہ ہو گیا میں نے وہ کروائی تھی، اس کے جو ہے وہ ریسرچ ورک سارا پڑا ہوا ہے، تو میں کسی وقت چینل کے اوپر بھی آپ کو یہ دے دوں گا۔ اور لیکن ایک بڑا پرابلم ہے کہ جو بھی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں نا ان کو آپ پڑھتے ہی نہیں ہوتے، جبکہ اگر آپ اپنا مناسب وقت نکال کے ایک آدھ لیکچر جو ہے وہ سن لیا کریں ڈیلی تو اس سے آپ کی اپنی ٹیچنگ کو 4 چاند لگیں گے۔ اس کے بعد ہے جی یہاں پہ جو ہے نا موضوع کا مطلب موضوع ہے، یہاں پہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع کا مطلب جو وزن کے مطابق ہو۔ برمحل کا مطلب ہے موقع کی مناسبت سے۔ مناسب پیرا بندی جو ہے پیروں کے ساتھ صحت زبان، یعنی کوئی بھی لفظ جو ہے وہ اردو کے اندر جو ہے وہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ انگلش کے الفاظ استعمال نہ کریں، لیکن ہمارے ہاں یہ پرابلم ہو گیا اور مجبوری ہو گئی ہے۔ جو بیکونین انسٹیٹیوٹ یا ایجوکیٹر کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں لائک بیکن ہاؤس کے ایجوکیٹر کے، شویفات کے، گرین سکول کے، ان بچوں کو جو ہے نا وہ آپ کو انگلش میں بھی جو ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے اورلی، تو وہاں کی جو ہے نا وہ اور بات ہے، وہ مستثنیات میں آ جاتے ہیں، لیکن میں مستثنیات کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، میں باقی تمام جو ہے وہ جنرل سکولز کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں اعلیٰ کی پہچان، یہ اس میں اعلیٰ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس میں اعلیٰ کا تو مطلب اور ہوگا، اس میں اعلیٰ اگر ہوگا نا الف مدہ لام ہی ہوگا تو پھر مطلب یہ ہے کہ ایسے اسم جن سے ہم کسی جو ہے وہ ہتھیار کا ذکر کرتے ہوں یا کسی ایسے کام کا، ایسے لفظ کا جیسے جس سے ہم جو ہے نا وہ ہتھیار کا کام لے سکتے ہیں، جیسے چھری اس میں اعلیٰ ہے، لیکن یہاں پہ اس میں اعلیٰ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ میں آگے جا کے جو ہے نا وہ اس کے اندر آپ کو بیان کر سکوں گا ایکسرسائزز کے اندر کہ جو ہے نا ویسے اس میں اعلیٰ جو ہے وہ تفضیل کے اندر آتا ہے، جب آپ کسی کو کوئی لقب وغیرہ دیتے ہوتے ہیں وہ اس میں اعلیٰ میں آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو آگے چل کے پڑھیں گے کہ یہ اس میں اعلیٰ تھا یا اس میں اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈراموں وغیرہ میں حصہ لے کر اپنا کردار نبھا سکیں۔ ڈراموں کے حوالے سے جو ہے نا وہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے، میرا جو لیکچر ہے وہ ٹریننگ سیشن بائی پروفیسر ایم اے رضا میں پڑھا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ایک اور لیکچر بھی ہے کہ ناول کیا ہوتا ہے، اس کو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ عام الفاظ جی، ملمہ کا مطلب ہوتا ہے
ڈبل پینٹ کیا ہوا، یعنی مثال کے طور پہ اگر سونے کے اوپر آپ چاندی کے اوپر اگر آپ سونے کا جو ہے نا وہ پانی چڑھا دیں تو وہ ملمہ ہوگا۔ ملمہ بھی کہتے ہیں، ملمہ بھی کہتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، لیکن ملمہ کراچی کے لوگ زیادہ پڑھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ گہوارہ کہتے ہیں جی پنگھوڑے کو، کثیف کہتے ہیں سخت کو، گھٹن کہتے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ بہت تنگ تابدار کا مطلب یہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تاب ہو، یعنی چمک ہو۔ ناپید کا مطلب جو ہے جو کم یاب ہو، یعنی نہ ملنے والا۔ کم یاب میں نے بولا ہے، کامیاب نہیں بولا۔ کم یاب کا مطلب ہوتا ہے کم ملنے والا، اور کامیاب کا مطلب ہوتا ہے کامیاب، یعنی کہ سکسیسفل۔ لطافت کا مطلب ہوتا ہے جی نرمی۔ اچھا، پڑھنے سے پہلے شہروں میں رہنا کس کس کو اچھا لگتا ہے؟ شہر اور گاؤں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میں اوپر بتا چکا ہوں۔ ویسے شہروں میں رہنا عمومی طور پہ جو لوگ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں جلدی سے اس کا جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے۔ مل جل کر رہنے کا طریقہ سب سے پہلے دیہات سے شروع ہوا، دیہات بڑھتے بڑھتے قصبوں اور شہروں میں تبدیل ہوتے گئے، اس کے علاوہ حسب ضرورت نئے شہر آباد ہوتے گئے۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے، شہر سے ملک کا دیہات بھی شہر کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ انسانی معاشرے کا اولین گہوارہ دیہات ہے، سادگی دیہات کا زیور ہوتی ہے۔ قدرتی مناظر، کھلی ہوا، سبزہ زار، سایہ دار درخت، مرغان چمن کی چہک اور پھولوں کی مہک جو ہے نا مہک ہوتا ہے، یہاں پہ انہوں نے مہک کیا ہوا ہے، تو اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے نا میں سرچ آؤٹ کر کے ہی آپ کو بتا سکوں گا۔ ویسے مہک پڑھتے آئے ہیں، اور جو ہے وہ ممکن ہے انہوں نے فارسی کے حساب سے اس کو مہک لے لیا ہو، چونکہ فارسی کے حساب سے جو ہے وہ مہک نہ ہوگا۔ اچھا جی، دیہات کی زندگی نئی تہذیب کے ملمہ اور تصنع کا مطلب ہوتا ہے جی بناوٹ، ٹھیک ہے، سے پاک ہوتی ہے۔ حسن سادہ کی رنگینیاں دلوں کو لبھاتی ہیں۔ حسن سادہ کیا ہوتا ہے جی؟ بالکل اس میں بناوٹ نہیں ہوتی، عام جو ہے مطلب ہے کہ اس میں سادگی ہوتی ہے۔ رنگینیاں جو ہے وہ روشنیاں دلوں کو لبھاتی ہیں، دل کو جو ہے وہ پسند آتی ہیں۔ محلے کے بجائے گارے اور مٹی کے بنے ہوئے سیدھے سادے گھر، گارے کہتے ہیں جی، یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا۔ گارا بنیادی طور پہ چیکنی مٹی اور کچھ ریت اور کچھ اس کے اندر دیگر جو ہے وہ بھوسا وغیرہ ڈال کے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک اچھے ایڈہیسو کا کام کرتا ہے، سیمنٹ کی طرح جو ہے وہ اینٹوں کو، اور خالی مٹی سے بھی جو وہ بنے ہوتے ہیں۔ سیدھے سادے مکانوں میں زیادہ سکون ملتا ہے، ذہن پریشانیوں، شہری گھٹن پرتکلف اور غیر ضروری لوازمات سے پاک رہتا ہے۔ شہریوں میں زندگی کو آرام اور سکون میسر نہیں، یہاں کی ہوا کثیف ہوتی ہے، اور کارخانوں۔ یہاں پہ جی صفحہ نمبر 77 کا اختتام ہو رہا ہے، 77 کا۔ برائے سادہ ٹیچنگ پوائنٹ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں جی۔ معلمانہ نقطہ یہ ہے کہ سبق کا متن پڑھانے سے قبل، پڑھنے سے پہلے کے سوالات بچوں سے پوچھیں۔ متن پڑھاتے ہوئے پڑھنے کے دوران کے سوالات بھی مناسب وقفے سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق ان کی دلچسپی اور فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ بچوں سے متن کی خواندگی کروائیں، ساتھ ساتھ بچوں کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتے جائیں۔ ڈیو واچر، ڈیئر سبسکرائبر، ڈیئر ٹیچرز، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ، آن ڈیمانڈ لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور